حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. یہ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو بعد کے دور کے بارے میں ہیں، اور خاص طور پر آج ہم لوگ جس دور میں ہیں. ایک تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمة فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ خروج الدجال. حضرت امام ابو داود نے یہ روایت نقل کی ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور متعدد سندوں سے یہ روایت موجود ہے. بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی، اور مدینے کی ویرانی جنگ عظیم کا آغاز ہوگا، اور جنگ عظیم کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح پر منتج ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج ہوگا. یہ ایک ترتیب ہے، اور ایک بڑا موضوع ہے، اس پر آج کل بڑی گفتگو بھی چل رہی ہے. اور بظاہر جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ بچا لے، کہ اس وقت جزیرۃ العرب پورا کا پورا صہیونیت کے ہاتھ حوالے کیا جا رہا ہے. ہر جگہ اس کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، اور اب امارات نے جو اسرائیل سے تعلق قائم کیا ہے، تو جزیرۃ العرب کے اس پٹی پر اب فوجی اڈے قائم ہونے جا رہے ہیں، جو آپس میں معاہدے طے ہو رہے ہیں، بے انتہا خطرناک. اس سے پہلے جو امریکن اڈے ہیں جزیرۃ العرب میں، یعنی سعودی عرب جس کو جاہل کہتے ہیں، وہاں پر جو امریکن اڈے ہیں وہ سب یہودیوں کے ہیں، وہ صہیونیوں کے اڈے ہیں. جو چاہے تحقیق کر لے. حالانکہ وہاں تو سعودی بھی جا نہیں سکتا، ان علاقوں میں جہاں ان کے اڈے ہیں سعودی بھی شدر ہے، اچھوت ہے، وہ بھی امریکیوں کے اڈوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. بہت ہی خفیہ اور بہت سازشی خطرناک قسم کے ادارے بنائے گئے ہیں، اور بات اب دھیرے دھیرے خیبر تک پہنچنے جا رہی ہے. اللہ محفوظ رکھے ان دنوں سے. یہاں تو حضور پاک یہ فرما رہے ہیں کہ مدینہ ویران کر دیں گے یہ. اور جب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں حج کے ایام میں سیکورٹی اسرائیلی کمپنی کو سونپی گئی، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ بھئی میں کہتا ہوں تو بہت سے چڑھتے ہیں. مولانا ولی رحمانی صاحب، پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری صاحب کا یہ بیان ہے، 2 سال پہلے آیا، تمام اخبارات میں شائع ہوا. انہوں نے کہا کہ صحیح ذرائع سے یہ معلومات مجھے حاصل ہے کہ حرمین کی سیکورٹی، حج کے ایام کی سیکورٹی یہودی کمپنی کو سونپی گئی ہے. لیکن حیرت ہے، کمال ہے کہ ولی رحمانی صاحب پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، نہ سلفیوں نے کیا، نہ خلفیوں نے کیا، اور نہ ان سے باس پرس ہوئی، نہ پرسنل لاء بورڈ میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنی خطرناک بات کہہ دی، اس کے بعد تو سارے علماء کو، پرسنل لاء بورڈ کو سعودیہ کے خلاف تجویز پاس کرنی چاہیے. سب خاموش رہے. تو کتنے چالاک ہیں، کتنے عیار ہیں، کتنے شاطر ہیں. کہاں سے یہ سیاست سیکھی ان مولویوں نے کہ پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری کا بیان آ رہا ہے، اخبارات میں چھپ رہا ہے تو خاموشی. اور میں جب حقیقتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بدکتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، باولے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ان سے کرنا چاہیے. اب آگے آئیے، بہت اہم حدیث، یعنی یہ جو بات ہوئی اس حدیث میں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ مدینہ ویران کر دیا جائے گا، یروشلم آباد کیا جائے گا. اس وقت یروشلم کی آبادی کا سودا سینچری ڈیل کی شکل میں سعودی حکومت، امارات کی حکومت اور اسرائیل کی حکومت میں ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے فلسطین سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا، اور یہ جو مغربی کنارہ ہے اس پر وہ قبضہ کر لیں گے. اور بیت المقدس تو ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، اور وہاں پر دجال کا ہیکل بنائیں گے. اور ان سب امور پر آل سعود، آل نہیان، نتنیاہو، کشنر، ٹرمپ کا اتفاق ہو چکا ہے، اور اس میں سیسی جیسا ذلیل غلام بھی شامل ہے. وہ تو ایک غلام ہے، ذلیل خریدا ہوا، وہ بھی شامل ہے. تو یہ معاملہ طے پایا ہے. اب آگے دیکھیے عبداللہ ابن عمر کیا بیان کرتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال
يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مصالحهم صلاح وصلاح قريب من خیبر. یہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اور میں ابھی اس کی وضاحت میں ایک بات خاص بتاؤں گا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ دور بھی قریب آ رہا ہے جب مسلمان مدینے میں محصور کر دیے جائیں گے. یہ دجال کے ظہور کا دور ہوگا جس میں متعدد احادیث سے ثابت ہے مکہ اور مدینہ محفوظ رہیں گے، دجال وہاں گھس نہیں پائے گا، لیکن بالکل قریب تک پہنچ جائے گا، یعنی بارڈر پر ہوگا. اور مدینہ منورہ سے ایک جوان نکلے گا، ایک مومن جو دجال کا انکار کرے گا، اس کے وہ دو ٹکڑے کر دے گا اور پھر دونوں ٹکڑوں کے بیچ ٹہلے گا اور اس کے بعد انہیں جوڑ دے گا اور پھر کہے گا اب تو مجھے مانتا ہے؟ تو وہ کہے گا اب مزید تیرا انکار کرتا ہوں، کیونکہ وہ مومن ہوگا، اس کو حدیثوں کے بارے میں معلوم ہوگا. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ مدینے میں محصور ہو جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا خیبر نکل جائے گا، شمالی علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور جنوب کا علاقہ چلا جائے گا. اور کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خطروں سے امت کو آگاہ کیا ہے، اور آگاہی اسی لیے ہوتی ہے کہ امت مقابلہ کرے دجالی طاقتوں سے قبل اس کے کہ وہ طاقت آئے جو اس کی تمہید کر رہے ہیں، جو فضا بنا رہے ہیں، ان سے پہلے مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور حرمین کو ان سے آزاد کرانا ضروری ہے. یہ امت پر فریضہ ہے، اگر اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو پھر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا. فرمایا کہ پھر جو جگہ ہوگی، دور سے دور جو جگہ ہوگی وہ صلاح کی ہوگی. صلاح یہاں پر روایت میں بیان کیا گیا خیبر کے قریب ایک جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ خیبر پر تو وہ قبضہ کر لیں گے، اور دیگر روایات میں یہ ہے کہ مدینے کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، گویا مدینے کے بارڈر پر ہوں گے. اور ہم لوگ اس حدیث کو اپنی طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے، اور اس وقت حدیث کی تشریح کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ جو مقام حضور نے ذکر کیا ہے یہ وہ مقام ہے جو مدینہ منورہ سے قریب چند میل کی دوری پر پہاڑی پر شاہ فہد کا محل ہے، جہاں شاہ فہد کا محل بنا تھا. اس زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے سن 1977 78 79 80 میں، تو جو بات ہوتی تھی ہم لوگوں کے درمیان فتن و ملاحم کی، اس میں بات یہ آتی تھی کہ جو مدینہ منورہ کے قریب ایک محل شاہی بنایا گیا ہے شاہ فہد کا، یہ محل دجال کا ہوگا، جہاں آ کر وہ ٹھہرے گا. جیسے آل سعود نتنیاہو کے ساتھ مل کر، ٹرمپ کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں، شہر القدس میں ہیکل بنوانے کی تیاری کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہیکل تو اس کا مرکز اور سینٹر پلیس ہوگا، گویا وہ اس کی حکومت کا مرکز ہوگا، لیکن پورے جزیرۃ العرب پر قبضہ ہوگا، اور مدینے کے قریب جب آ جائے گا تو پھر اس کے لیے جو محل ہوگا وہ مقام ہوگا کہ جو شاہ فہد کا محل ہے، اور وہ بنایا ہوا ہے مسجد کے قریب. تو ہم لوگوں کے ہاں یہ بات ہوتی تھی کہ حدیثوں کا انطباق ہو رہا ہے اس پر کہ یہ محل آل سعود نے دجال کے لیے بنایا ہے، اور وہ یہاں شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس کے لیے تو شاہانہ انتظام ہو رہے ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب سے امارات کی حکومت قائم ہے، وہ قائم ہی ہوئی یہودیوں، صہیونیوں، صلیبیوں کے سہارے، اور اب وہ بات کھل گئی، بھانڈا پھوٹ گیا، کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے. تو اب جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ابو ظبی وغیرہ میں، یہ نسبت تو رکھتی ہیں وہاں کے امیروں کی طرف، لیکن در حقیقت اسرائیلی کمپنیوں سے ان کا تعلق ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ تحقیق کر لیجئے، اور جن کو تحقیق ہو ان کی باتیں سن لیجئے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جن کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہوتے ہیں. اور ابھی جو ایک راکٹ بھیجا گیا ہے مریخ کی طرف، یہ جو بدماش ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، ڈکیت ہوتے ہیں، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. امریکہ اور روس نے تو ڈکیتی ماری، پوری قوم کا، انسانیت کا پیسہ کھا کر چاند پر گاڑیاں بھیجی اور بڑے دعوے کیے، اور وہاں سے چند کنکریاں لے کر آئے. ظاہر ہے کہ یہ جو جہاز ابھی ان کا گیا ہے یہ تو کنکریاں بھی نہیں لا پائے گا، اوپر ہی جھلس جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت جو یمن کے غریبوں کو دی جاتی ہے، افریقہ کے غریبوں کو دی جاتی ہے، اسلام کا یہ حکم
ہے، نبی کا یہ حکم ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، لیکن یہ ڈکیت بے غیرت و بے شرم و بے حیا اس دولت کو خرچ کر رہے ہیں کہ فضا میں تفریح کی جائے، بدماشیاں کی جائیں، شرابیں پی جائیں، زناکاری کی جائے، اور اس کے بعد دعویٰ کریں کہ مریخ سے چند کنکریاں لے آئے۔ یہ ظاہر ہے کہ مجنون، پاگل اور بے حیا لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کی تعریف کر دیتے ہیں لوگ، کچھ ہمارے چغد و گدھے ایسے ہیں جو کہتے ہیں صاحب بڑی ترقی کی ہے امارات نے۔ اس کو اگر ترقی شمار کیا جائے تو تنزل کس کو شمار کیا جائے؟ تو بہرحال پوری تیاریاں ہیں۔ مسلمانوں کو اگر ہوش نہیں آتا ہے تو جس طرح وہ یہاں ہوش میں نہیں آئے، جب سے انگریز یہاں گھسے، تجارت کرتے رہے اور لوگوں کے دلوں کو لبھاتے رہے اور اسلامی ریاستوں کو تباہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 میں مسلمانوں کے بوچڑ خانوں میں، مسلمانوں کو بوچڑ خانوں میں ذبح کیا لاکھوں کی تعداد میں، اور کتنوں کو جزائر انڈمان اور مالٹا بھیج دیا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے، سولیوں پہ لٹک گئے۔ یہ ہماری وہ پالیسی تھی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ پھر آزادی حاصل ہوئی تو آج رو رہے ہیں اس آزادی کو، اور کتنے ہیں جو تمنا کر رہے ہیں کہ انگریزی کا دور واپس آ جائے۔ یہ بھی ہیں، ایسے بھی کہنے والے ہیں۔ وہ پاکستان بنا تو وہاں پر علماء کو ستایا جاتا ہے، اور ہندوستان بنا تو یہاں پر علماء کیا بلکہ پوری ملت کو شودر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہیں ماشاءاللہ ترقیاں، 200 سال کے یہ کارنامے ہیں ہمارے لوگوں کے۔ اب کیا بات ہے؟ کیا عقلیں مار دی گئیں؟ کیا سمجھ ختم ہو گئی؟ کیا نبی کی اتنی بھی نسبت نہیں رہ گئی؟ جو نسبت صحابہ کو ملی تو انہوں نے عراق فتح کیا، شام فتح کیا، اور رومن امپائر کو فتح کیا، اور پرشین امپائر کو فتح کیا۔ یہ جو نسبت صحابہ کو ملی تھی، یہ کیوں نہیں ملی ان لوگوں کو جو 200 سال کے اس عرصے میں؟ اور اب کیوں نہیں مل رہی ہے؟ جب اپنی آنکھوں سے سن رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں کہ یہ آل سعود اور آل نہیان اسرائیل کے ساتھ پوری بے شرمی سے اتفاق کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس امت کو تباہ کر دینے اور فلسطینیوں کو ذبح کر دینے اور اسلام کے تشخص کو مٹا دینے کے لیے کھل کر بات کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، اور جہاں بھی کہیں اسلام کی رمق ہے، کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی شخصیت، اس کے خلاف شیطانوں کی طرح پل پڑتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ کیا مسلمان ہوش میں نہیں آئیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا؟ کیا عقلیں پتھرا گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں؟ بہرحال اول دور سے آخر دور تک تمام حدیثوں کا احاطہ کیا جائے تو آپ سوچئے کہ 1100-1200 صفحات کا اگر میں صرف ترجمہ ہی کروں گا تو کم از کم 1500 صفحات تو ترجمے میں ہو جائیں گے۔ پھر اگر میں ان کی تشریح کروں گا تو ایک ایک حدیث کی تشریح پر ایک ایک جلد تیار ہوگی۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ فتن و ملاحم کی جو حدیثیں مستقبل کے بارے میں ہیں، جب مستقبل ماضی ہو گیا تبھی علماء اس کو سمجھ سکے۔ یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ارتداد کی لہر اٹھی، جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا، جب حضرت عثمان کے ساتھ واقعہ ہوا، جب حضرت علی کے ساتھ باتیں پیش آئیں، جب حضرت حسین کو کربلا میں ذبح کیا گیا، حدیث ثابت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تھے اور حسین اندر داخل ہو گئے تو ان کو گلے سے لگا لیا اور سینے سے لگا لیا اور رو رہے تھے۔ تو میں داخل ہوئی، میں نے کہا حضور روتے کیوں؟ کہ جبرائیل آئے اور یہ کہا کہ یہ دیکھیے یہ آپ کے جو نواسے ہیں جن سے آپ محبت و پیار کر رہے ہیں، ان کو آپ ہی کی امت کے لوگ کربلا میں ذبح کریں گے اور میں وہاں کی مٹی آپ کے پاس لایا ہوں۔ ہاں یہ ہے، یہ امت ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت نے جو کیا، حضرت موسیٰ کی امت نے جو کیا، یہ امت کیسے پیچھے رہ جاتی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تم بھی وہ کر کے رہو گے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ اسی کے یہ نتائج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم لوگ شدر ہو گئے ہیں، بے حیثیت ہو گئے ہیں، اور اب صرف یہ نہیں کہ ہمارے بہت سے ملک چلے گئے، اندلس چلا گیا اور یہ چلا گیا، اب تو جزیرۃ العرب جس کو نبی نے فتح کیا تھا ہاتھوں سے جا رہا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، روزانہ خبریں سن رہے ہیں، جاننے والے تفصیل جان رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو بھی گزرنے دیا جا رہا ہے۔ تو اپنی اگلی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ان کے لیے صرف خون چھوڑ کے جا رہے ہو، زہر چھوڑ کے جا رہے ہو، ذلت چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تمہارے لیے بہتر تھا کہ مر جاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ زمین کے نیچے چلے جائیں، زمین کے اوپر نہ رہیں، جن کے اندر کڑھن بھی نہیں، تڑپ بھی نہیں، کسی ہیلے کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ ظاہر ہے کہ
الحمدللہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان مجرموں کے خلاف ہیں۔ آل سعود اور آل نہیان کے خلاف پوری امت میں انڈونیشیا کے لاکھوں لوگ ہیں، ملیشیا کے لاکھوں لوگ ہیں، مراکش کے لوگ ہیں، الجزائر کے ہیں، اور تیونس کے ہیں، اور لیبیا کے ہیں، اور ترکی کے ہیں، اور عراق کے ہیں، اور سیریا کے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ میں الحمدللہ براہ راست سینکڑوں ہزاروں کو جانتا ہوں، اور ان کو جانتا ہوں جو علماء ہیں، جو مفکر ہیں، جو داعی ہیں، جو مبلغ ہیں اور حق کے علمبردار ہیں۔ وہ جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش ہے جو اس وقت امت کے لیے ضروری ہے، تاکہ جزیرۃ العرب سے فتنوں کو دور کیا جائے اور کم از کم مرکز اسلام صاف ستھرا رہے اور وہاں پر صحیح معنی میں اسلام نافذ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔